قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العلي العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، ذی قعدہ کا مبارک مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور ذی الحج کا مہینہ جو بہت عظمت اور برکت اور حرمت اور ادب والا مہینہ ہے آ رہا ہے. اور یہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ یہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان ادب والے مہینوں کا ذکر فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی قعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں. تو ذی الحج کا مہینہ یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی طرح اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور یہ اسلامی تہواروں میں سے ایک بنیادی اور اہم تہوار ہے جو مومن مسلمان مناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے مہینے میں اسلام کا سب سے اہم رکن اور بنیادی رکن حج کو ادا کیا جاتا ہے. تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان کا مہینہ ہے. وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجِّ، اور تمام مہینوں میں زیادہ مکرم و معظم اور بہت احترام اور ادب والا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے.
کہ ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے تمام مہینوں میں، اور اسی طرح جو ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں تو ان کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور بہت ادب اور احترام اور عظمت والے دن ہیں۔ جو ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ دنیا کے تمام دنوں سے بہترین اور افضل دن ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ اختار اللہ البلاد فحب البلاد الی اللہ البلد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا، شہروں کو منتخب فرمایا، شہروں میں سے انتخاب فرمایا، فحب البلاد الی اللہ، پھر ان چنے ہوئے شہروں میں سے سب سے پسندیدہ شہر اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ واختار الزمانہ فحب الزمان الی اللہ الاشہر الحرم، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چنا اور ان منتخب شدہ زمانوں میں سے سب سے پسندیدہ زمانہ اللہ تعالیٰ کو وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا جو زمانہ ہے تو یہ تمام منتخب شدہ زمانوں میں سے پسندیدہ زمانہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَحَبُّ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ وَحَبُّ ذِي الْحِجِّ إِلَى اللَّهِ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ، اور ذی الحج کے مہینے میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ واختار اللہ الایام، اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چنا، فحب الایام الی اللہ یوم الجمعہ، اور ان منتخب شدہ دنوں میں سے پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو جمعے کا دن ہے۔ واختار اللیالی، اور اللہ تعالیٰ نے راتوں کو چنا، منہا فحب اللیالی الی اللہ لیلۃ القدر، ان دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے راتوں کو چنا اور ان راتوں میں سے سب سے پسندیدہ رات اللہ تعالیٰ کو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ واختار اللہ الساعات، اور اللہ تعالیٰ نے ساعات کو چنا، فحب الساعات اللیل والنہار الی اللہ ساعات الصلوات المکتوبات، کہ دن اور رات کی ساعات میں سے، دن اور رات کی گھڑیوں میں سے سب سے پسندیدہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کو نمازوں کے اوقات ہیں۔ واختار اللہ الکلام فحب الکلام الی اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا اور پسندیدہ اور منتخب شدہ کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کلام وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ کا کلام ہے، واللہ اکبر، اور اللہ اکبر پڑھنا ہے، وہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور والحمد للہ پڑھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کے سب دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحج، افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سے بہترین اور افضل دنوں وہ 10 ذی الحج کے دن ہیں۔ یہ سب سے بہترین دن ہے کہ ان دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ذی الحج کے پورے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینوں کا ادب آیا ہے، ان میں عبادت کی ترغیب ہے، اور ادب والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ ذی الحج کے جو یہ ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ اور بھی بہت زیادہ انتہائی فضیلت اور ادب کے حامل ہیں کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے زیادہ افضل دن کوئی نہیں ہے، اور نہیں ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ چنانچہ
تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ ان دنوں میں ہی ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو فضیلتوں والے دن ہیں، فضیلتوں والے مہینے ہیں اور فضیلتوں والے اوقات ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کے لیے فری کے پیکج نکالے ہوئے ہیں۔ ایک تو لازمی چیزیں جو فرض عبادات ہر مومن مسلمان کو پوری کرنی ہے، لیکن یہ جو اضافی چیزیں ہیں مومن مسلمان کو بخشنے کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اضافی چیزیں بھی اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ کتنے انتہائی فضیلت کے دن ہیں، فضیلت کی راتیں ہیں۔ ان میں ہر نیک اور صالح عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک چیز ہے یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، اور 10 ذی الحج کے 9 روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر، قسم صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی۔ اس سورت کے ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر، قسم صبح کی پہلی قسم، اور یہاں پر صبح سے مراد ایک قول کے مطابق عام صبح ہے، ہر روز کی صبح ہے، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد وہ عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے۔ اگر عید الاضحیٰ اور عید کی صبح مراد ہو تو اس سے عید الاضحیٰ کی جو صبح ہے تو اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ولیال عشر، یعنی 10 راتوں کی قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اسی طرح والشفع والوتر، قسم جفت کی، اور اسی طرح والوتر، اور طاق کی۔ شفع یہ بمعنی جوڑ کے آتا ہے، اور جفت کے آتا ہے، اور وتر بمعنی طاق کے آتا ہے۔ تو جفت سے مراد یوم النحر، اور وتر سے مراد یوم عرفہ، 9 ذی الحج مراد ہے۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے، اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات قسم اٹھاتی ہے تو اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لہٰذا اگر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی اور کوئی فضیلت ذکر نہ ہو تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان پر قسم اٹھانا ان کی عظمت اور ان کے ادب اور احترام اور ان میں ہر عبادت اجر ثواب کا زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا ان کی وہ عزت اور احترام اور اسی طرح ان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عبادت بھی کی جائے، جو نیک اور صالح عمل بھی کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے دوسرے دنوں میں وہ نیک عمل کرنے سے۔ دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، تکبیر و تحلیل اور تسبیح۔
لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظمت والے ہوں، ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، اور نہ کوئی ایسے دن ہیں جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو بنسبت ان دنوں کے، کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، سو تم کثرت کے ساتھ ان میں ذکر کرو، تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کرو، والتحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر اس میں کثرت کے ساتھ کرو، والتحمید اور الحمدللہ کے ساتھ بہت زیادہ ذکر کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کے ساتھ کثرت سے ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ ہم بھی اگر یوں باہر نکلیں یا آگے پیچھے گھومیں پھریں تو ان تکبیرات کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر وہ ذکر کریں۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کوئی نیک عمل احب الی اللہ من ھذی الایام، کہ ان دنوں سے بہت زیادہ محبوب ہو وہ نیک عمل ہو۔ جو نیک عمل بھی ان دنوں میں کیا جائے گا وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔ اور اسی طرح قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں ہے بہتر؟ دوسرے دنوں میں اگر جہاد کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لِعِلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے جہاد کیا جائے تو کیا وہ بھی بہتر نہیں ہے ان دنوں میں نیک اور صالح عمل کرنے سے؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر عام دنوں میں کوئی جہاد بھی کرے تو وہ جہاد بھی بہتر نہیں ہے ان دنوں میں نیک اور صالح عمل کرنے سے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اس طرح جہاد کرنے والا عام دنوں میں وہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنے والے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اپنی جان بھی قربان کر دی اور اسی طرح اپنا مال بھی قربان کر دیا ہے۔ تو ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم خود یہاں پر روزے نہیں رکھ سکتے، کم سے کم اپنے گھروں میں بتا دیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، آپ یہاں جو فضیلت سنتے ہیں، جو مسائل اور فضائل سنتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی بھی بتائیں، ان کو دین فضیلتوں سے اور نیک اور صالح اعمال کی فضیلتوں سے غافل نہیں رکھنا چاہیے۔ تو جو فضیلت اور فضائل ہم سنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتائیں کہ یہ دن بہت فضیلت والے ہیں، ان میں یہ نیک اعمال کرو، ان میں غیبت سے، حسد سے، بغض، تکبر، چغلی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ ان میں عبادت کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہو من عشر ذی الحج،
ذی الحج کے 10 دنوں میں عبادت کرنے سے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، اور ان ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن کے روزے کا اجر ثواب وہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان کی راتوں میں عبادت ہو، ہر رات کی عبادت ہو وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں ایک دن آتا ہے یوم العرفہ کا۔ یوم العرفہ 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ عظیم الشان اور بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اسلام کا اہم رکن، حج کا جو اہم رکن ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات پر حاجی حضرات جاتے ہیں، وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں بے شمار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، جیسے لیلۃ القدر میں بخشش کی جاتی ہے، اور دوسرے پاک راتوں میں اور پاک دنوں میں اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح یوم العرفہ 9 ذی الحج کو بھی اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 9 ذی الحج یوم العرفہ کو روزہ رکھنا ہے۔ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، التی قبلہ ہوئے، جو گزشتہ سال گزر گئے ان گناہوں کے لیے، اور جو آنے والا سال ہے ان گناہوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے گا۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس دن میں صرف روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال کے چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور آئندہ سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس دن میں صرف روزہ رکھنے سے۔ تو بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفۃ غفر له ذنب سنتین متتابعین، کہ جس نے یوم العرفہ کو روزہ رکھا تو اس کے 2 سال کے پے در پہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ پے در پہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 9 ذی الحج یوم العرفہ کا روزہ رکھنا ہے، یہ 1000 دن کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اپنی ماں بہنوں کو بتائیں۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہی صائمۃ، اور وہ روزے کی حالت میں تھی، والماء یرش علیہا، اور پانی کا چھڑکاؤ اس پر کیا جا رہا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ فقال لها عبد الرحمن، تو عبد الرحمن و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطری، روزہ توڑ دو۔ فقالت افطر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں روزہ توڑ دوں؟ وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضور علیہ السلام کو سنا ہے، یقول، فرماتے، ان صوم یوم عرفۃ یکفر العام الذی قبلہ، کہ 9 ذی الحج یوم العرفہ کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیسے میں اس روزے کو توڑ دوں؟ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کا بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر فخر کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو کتنی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ لہٰذا جو ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے تو پورے مہینے کی ہمیں قدر اور احترام کرنا چاہیے، ان میں گناہوں سے بچنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ، اور اس میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ اور بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، ان میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اور سب سے زیادہ ضروری چیز غریب غربا اور رشتہ داروں کی خبرگیری کا اہتمام ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور اپنے جو پڑوسی ہیں اور غریب غربا ہیں ان کی خبرگیری کا اہتمام کریں، اور اس میں اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، اور دوسرے نیک اور صالح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا